السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان دیوان میں شہاب الدین پاشا سے کہتے ہیں میرے سامنے مجھے زگنوس کی واپسی کی رائے دینے والا شہاب الدین نہیں ہے، وہ الفاظ کہنے والا یہ شخص نہیں ہے، یہ کون ہے شہاب الدین؟ تو شہاب الدین پاشا کہتا ہے آپ کے سامنے ریاست کے فلاح و سلامتی سے وفاداری کرنے والے شہاب الدین خدمت گزار کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سلطان کہتے ہیں ریاست یہاں ہے، ریاست یہ جگہ ہے، لیکن یہ کس قسم کی ریاست پسندی ہے کہ علیحدگی میں کی جانے والی گفتگو سے دیوان میں لا تعلقی اختیار کی جا رہی ہے؟ تو شہاب الدین پاشا کہتا ہے جس وجہ سے میں نے آپ کو زگنوس پاشا کی واپسی کی رائے دی ہے اس کی فریضے سے معزولی بھی اسی لیے چاہتا ہوں۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں خبردار خبردار کہ تم مجھے ریاست کے طور طریقے سکھانے کی کوشش کرو، کیا تمہیں زگنوس سے متعلق کوئی ذاتی رنجش ہے؟ بتاؤ۔ حالات دیکھتے ہوئے محمود پاشا بولتے ہوئے کہتا ہے میرے سلطان، میرے خیال میں شہاب الدین پاشا کی پریشانی میری وجہ سے ہے اور یہ حق بجانب ہے۔ میرا زیب تن کیا گیا وزارت عظمیٰ کا لباس، میرے سر پہ سجا تاج اور میرے ہاتھ میں موجود شاہی مہر زگنوس پاشا کے پاس دیکھنے کی خواہش رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ جب زگنوس کے یہاں موجود ہوگا تو یہ سب میرے پاس ہونا ان کے لیے ناخوشگوار ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں جب زگنوس پاشا نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو شکست دے چکا ہے اور یہاں تک کہ تم نے بھی اس کو سراہا تو پریشانی کس کی ہے؟ محمود پاشا کہتا ہے غالباً الفاظ کافی نہیں ٹھہرے میرے سلطان، حقیقت کو عمل سے آشکار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر مہر نکالتے ہوئے کہتا ہے میں مہر سابق وزیر اعظم کے حوالے کرنے، ان کا ہاتھ چوم کر وفاداری کا عہد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ریاستی نظام میں اس طرح سے توازن لایا جا سکتا ہے تو میں اپنے عہدے کی تنازلی کے لیے تیار ہوں۔ سلطان محمود پاشا کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ مہر کس کے حوالے کی جائے گی یہ میری سوابدید ہے، میں جو فیصلہ کروں گا اسی سے ہی توازن یقینی بنے گا۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں سلطان محترم، آپ کی طاقت کے سائے میں آپ کا دیا گیا ہر عہدہ سربلندی اور عزت کا باعث ہے، اللہ کا شکر ہے۔ چونکہ حقیقت کو عمل کے ساتھ آشکار کرنے کی ضرورت ہے تو یہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے۔ سلطان پلٹتے ہیں اور تخت پہ جا بیٹھتے ہیں۔ سلطان کے اشارے پر زگنوس پاشا محمود پاشا کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ محمود پاشا ہاتھ آگے کرتا ہے، زگنوس پاشا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں یہ جھکا ہوا سر ریاست کے سامنے جھکا ہے، ایک دن آئے گا جب یہ سر اس راستے پہ قربان ہوگا۔ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے سلطان مستحکم رہیں اور ہماری ریاست دائمی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی زگنوس پاشا ہاتھ چوم کر بیعت کرتے ہیں۔ تو اس طرح ناظرین شہاب الدین پاشا کی غلطی بلغراد کی جنگ میں محمود پاشا کا شہاب الدین پاشا کو بلیک میل کرنا اور اپنے عہدے پہ براجمان رہنا، یہ سب کچھ ہوا ہے زگنوس پاشا کے ساتھ۔ ادھر پونٹس میں پادری جان، ولاد اور بساط موجود ہوتے ہیں۔ پادری اپنے کام میں مگن ہوتا ہے جسے دیکھتے ہوئے بساط کہتا ہے ولاد یہ کل سے کام کر رہا ہے لیکن کوئی حاصل وصول نہیں ہے، کیا ہم نے اس پہ بھروسہ کر کے درست فیصلہ کیا ہے؟ ولاد پادری کو دیکھتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے پادری جان سے پوچھا تھا اب ہم کیا کریں گے محترم پوپ؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے خنجر پادری جان کے گلے پہ رکھ لیا تھا اور پادری جان نے کہا تھا خطوط کے بارے میں واحد چیز جو میں جانتا ہوں وہ یہ آرامی زبان میں ہے، لیکن نہ تم یہ پڑھ سکتے ہو اور نہ اس کے الفاظ کا مخفف نکال سکتے ہو، مجھے مارتے ہو تو تم یہ نہیں سلجھا سکتے۔ ولاد نے خنجر پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا مجھے تم نے یقین دلا دیا ہے۔ اس خیال کے بعد ولاد پادری کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یقین کا تعلق ہر وقت دل سے نہیں ہوتا بساط، بعض اوقات دماغ کے سن کر بھی یقین کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف شہاب الدین پاشا آئینہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے محمود پاشا آ پہنچتا ہے اور کہتا ہے غالباً تمہیں یہ پسند ہے، تم میرے کہنے کے مطابق چل رہے ہو، اگر ایسے ہی رہا تو میں تمہیں مزید تحائف دیتا رہوں گا۔ تو شہاب الدین پاشا کہتا ہے تم نے مجھے یہ دیا ہے تاکہ میں اپنے اندر کو دیکھ سکوں، لیکن اس میں تو میں نے تمہیں دیکھا ہے محمود پاشا، اور یہ جان لو کہ جو شے میں ایک بار دیکھ لوں پھر کبھی نہیں بھولتا۔ محمود پاشا مسکراتے ہوئے کہتا ہے تم نے مجھ میں کیا دیکھا ذرا بتاؤ؟ شہاب الدین پاشا کہتا ہے تم نے مجھ سے زگنوس کی بے دخلی کی خواہش کی لیکن دیوان میں تم نے خود اسے قبول کر لیا، اب تم سمجھتے ہو کہ زگنوس میری جانب نہیں دیکھے گا، دیوان میں میرے بجائے وہ تمہارا ساتھ دے گا، لیکن تم بہت غلط ہو محمود پاشا۔ محمود پاشا ہنستا ہی چلا جاتا ہے، وہ خوب ہنستا ہے اور پھر کہتا ہے تم پھر سے ہر چیز کو غلط سمجھ رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے لیکن یہ تو ابھی شروع ہوا ہے۔ سلطان تمہارے اور میرے الفاظ کی وجہ سے اس شخص کو پھر سے جلا وطن کر دیں گے جسے وہ اپنے دماغ و دل سے معاف کر چکے ہیں، کیا تم نے یہ سوچا؟ تو پھر میں نے یہ سب چال کس لیے چلی؟ تم ابھی تک نہیں سمجھے نا، زگنوس یہاں رہے گا تو میری اجازت سے رہے گا، وہ یہ بات دیکھ لے اور تم یہ بات جان لو کہ میں جب چاہوں گا تمہیں اپنا پٹا پہنا کر گھما سکتا ہوں، اس لیے میں نے یہ چال چلی۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہاب الدین پاشا بھڑک جاتا ہے اور کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے محمود پاشا کیا تم نے مجھے این بازار کے وسط میں تمہارے لیے جاسوسی کرنے والا لنگڑا بہروپیہ سمجھا ہے؟ ہم نے باہمی معاہدہ کیا ہے، تم نے مجھ سے کچھ مانگا اور میں تمہارے پاس لے آیا، اب سب کچھ ختم، ہر کوئی اپنا راستہ ناپے، اگر تم دوبارہ میرے راستے میں آتے ہو تو میں تمہیں اس لمحے سپاہی آ کر کہتا ہے میرے پاشا زگنوس پاشا آئے ہیں۔ شہاب الدین پاشا اسے بھیج دیتا ہے اور محمود پاشا کھڑے ہو کر شہاب الدین پاشا سے کہتا ہے چونکہ ہمارا
باہمی معاہدہ اختتام کو پہنچ چکا ہے، تو کیا جو بات زگنوس کے علم میں ہونی چاہیے وہ اسے بتا دیں۔ کیا کہتے ہو شہاب الدین؟ ہو سکتا ہے میں تمہارے بجائے اس کے ساتھ ایک اور معاہدہ کر لوں، اب یہ کس کے خلاف ہوگا، جا کر سوچ لوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمود پاشا چلا جاتا ہے۔ شہاب الدین پاشا اسے پکارتے پکارتے اس کے پیچھے جاتے ہیں تو وہاں پہ زگنوس پاشا ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر محمود پاشا کہتا ہے میں جانے ہی والا تھا، تو زگنوس پاشا اس سے کہتے ہیں نہیں تمہیں یہیں رکنا چاہیے۔ شہاب الدین پاشا کا دسترخوان کافی اور وسیع ہے۔ محمود پاشا کہتا ہے مجھے بازار میں کمبر نامی دوست سے پیغام ملا ہے، ورنہ شہاب الدین پاشا کے ساتھ کھانا بانٹنا یقیناً میرے لیے خوشگوار ہوتا، اگلی بار انشاءاللہ۔ ابھی آپ لطف اٹھائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمود پاشا چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اسحاق پاشا سے کہہ رہے ہوتے ہیں آج رات میرے شہزادے بایزید اور گلپری خاتون کا نکاح ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے لالا کے طور پہ تم بھی اس کے ساتھ رہو۔ یہ سن کر اسحاق پاشا کہتا ہے میرے سلطان مجھے آپ نے خوش کر دیا ہے، بہت خوش کر دیا ہے۔ اسحاق پاشا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ سلطان اس سے پوچھتے ہیں کیا تم رونے لگے ہو اسحاق؟ تو اسحاق کہتا ہے جب ہم سنجاق کے لیے روانہ ہوئے شہزادہ اتنا چھوٹا تھا میرے سلطان، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، شیر دل بن چکا ہے، اب میں اس کے نکاح کا گواہ بنوں گا۔ سلطان کہتے ہیں یہاں تک کہ میں بھی اس کے لیے تمہارے جتنا حساس نہیں ہوں، لگتا ہے تم رو دو گے۔ تو اسحاق پاشا کہتا ہے نہیں سلطانم، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ سلطان اس سے کہتے ہیں آغا تم بوڑھے ہو رہے ہو، ٹھیک ہے اپنا تحفہ لے کر آؤ، بھولنا مت۔ تو اسحاق کہتا ہے اس دن کے لیے میں نے 10 سال انتظار کیا ہے میرے سلطان، آپ بے فکر رہیں۔ پھر اسحاق کہتا ہے میرے سلطان معاف کیجیے گا، مجھے ایک بات کا تجسس ہے، کیا زگنوس پاشا کے لیے آپ کا دل نرم ہو گیا ہے؟ ادھر زگنوس پاشا شہاب الدین پاشا سے کہتے ہیں اگر میں محمود پاشا کا ہاتھ نہ چومتا تو تمہیں ناگوار گزرتا ہے نا، اور اسی لیے تم نے یہ بات سلطان کے دربار میں کی۔ شہاب الدین پاشا کہتا ہے نہیں یہ تو بالکل اس کی وجہ نہیں۔ زگنوس پاشا پوچھتے ہیں تو پھر کیا وجہ تھی؟ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں تم سکون سے رہتے تھے، مجھے یقین نہیں تھا کہ تمہیں دوبارہ سیاست کے کیچڑ میں دھکیلنا درست ہے۔ یہ سن کر زگنوس پاشا کہتے ہیں یعنی تم نے میری فکر کی، تم جب میرے پاس آئے تو میں کنویں کی تہہ میں تھا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سلطان کی بات نے مجھے وہاں سے نکالا، جب میں اوپر پہنچا تو میں نے تمہیں دیکھا اور اس سے میری طاقت میں اضافہ ہوا۔ کیا تم نہیں جانتے ہم جیسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں سکون نہیں ہے، ہم تھک کر مر جائیں گے شہاب الدین، ہم تھک کر مر جائیں گے، میری فکر نہ کرو، مجھے بھی تمہاری فکر نہیں ہے، تم نے میرا دل نہیں توڑا، بے فکر رہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی زگنوس پاشا روٹی کا ٹکڑا بانٹتے ہیں۔ دوسری طرف شہزادہ مصطفیٰ بایزید کے پاس آتا ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر بایزید بھی کھڑے ہو کر اسے گلے لگاتا ہے اور مصطفیٰ کہتا ہے میں جنگ پہ نکلنے سے پہلے آپ سے معافی مانگنے اور آپ کا ہاتھ چومنے آیا ہوں، یہ جنگ ہے بھائی، اس میں جانا تو لکھا ہے مگر واپسی نہیں، مجھے اپنا حق معاف فرمائیں۔ بایزید کہتا ہے سب کافروں کو تم نہ مارنے لگ جانا، باقیوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دینا۔ مصطفیٰ خنجر پکڑتے ہوئے کہتا ہے بابا نے مجھے یہ خنجر دیا ہے، میری پیدائش کا تحفہ، انہوں نے کہا کہ یہ پہلی لڑائی کا نشان ہے، میرا اجاق میں بہادروں کے سامنے اس طرح ثابت قدم ہونا ضروری ہے تاکہ وہ مجھے جذبے سے سرشار دیکھیں، جانشری اور کافر دونوں دیکھیں گے کہ شیر کا بھائی بھی شیر ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے میں بالترتیب وہی کروں گا انشاءاللہ۔ میں بایزید بھائی کا سایہ ہوں، میں گر بھی جاؤں تو وہ کبھی نہیں گریں گے۔ بایزید اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے تمہارا بڑا بھائی تمہارے ساتھ پہاڑ کی طرح کھڑا ہے، تمہیں جو بھی نظر آئے مت ڈرنا۔ مصطفیٰ کہتا ہے کیا وقت آنے پر ہم کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں گے؟ بایزید کہتا ہے ہم لڑیں گے، بس کے زخم بڑھ جائیں، ہم ضرور لڑیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بایزید اسے گلے لگاتا ہے۔ پونس میں پادری جان کو کام کرتا ہوا دیکھ کر بساط کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسے حل کر سکتا ہے۔ تو ولاد اسے کہتا ہے اچھا تم آگے بڑھو اور حل کرو، اپنی گہری معلومات سے اسے حل کرو، وہ مجھے منظور ہے۔ پادری جان کاغذات کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے سورج شمال سے طلوع ہوگا اور عیسیٰ کا ہاتھ مغرب سے اٹھے گا۔ بائل بساط کہتا ہے میرے دوستوں کی زندگیاں دو پر لگی ہیں، اسے جلدی سے حل کرنا چاہیے۔ پادری جان کاغذات پڑھتے ہوئے کہتا ہے سورج شمال غار چرچ، سورج شمال سے طلوع ہوگا، میں نے حل کر لیا، میں نے حل کر لیا۔ وہ دونوں ایک دم سے اس کے پاس جاتے ہیں اور پادری جان ان سے کہتا ہے عیسیٰ کا ہاتھ مغرب سے اٹھے گا۔ ولاد پوچھتا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ تو پادری جان کہتا ہے مقدس امانتیں سینٹ سباس چرچ میں ہیں۔ ولاد پوچھتا ہے یہ کہاں ہے؟ تو پادری جان کہتا ہے چٹانوں میں کھدی ہوئی ایک غار چرچ ہے۔ ولاد پوچھتا ہے ہم کیسے مان لیں کہ امانتیں وہاں ہیں؟ تو پادری جان کہتا ہے دستاویزی معلومات کے مطابق سورج کی روشنی صرف وہیں سے شمال سے آتی ہے۔ ولاد کہتا ہے آپ کو یقین ہے نا پادری؟ پادری جان کہتا ہے اتنا جتنا کہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ یہ سن کر ولاد بساط سے کہتا ہے میرے بہادر تیار ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ بساط پوچھتا ہے کہاں ولاد کہاں؟ تو ولاد کہتا ہے ہم اس چرچ میں جا رہے ہیں۔ بساط کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اس وقت تک کہیں نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم اپنے بہادروں کو آزاد نہ کروا لیں۔ جس طرح تم نے ان دستاویزات کو حل کیا ہے پادری اسی طرح ہمارے بھائیوں کے لیے بھی کچھ کرو۔ ولاد اس سے کہتا ہے ذرا رکو۔ پادری جان کہتا ہے اب وقت نہیں ہے، اگر میں ان کو بچانے کے لیے محل واپس جاؤں گا تو انہیں مجھ پہ شک ہوگا۔ ولاد کہتا ہے پادری ٹھیک کہتا ہے، ہم یہ خطرہ مول نہیں لیں گے۔ بساط کہتا ہے ہم مقدس امانتوں کے نام پر ان لوگوں کو کھو دیں گے۔ ولاد کہتا ہے سلطان محمد کا حکم ہے، اس کا کیا کرو گے؟ بساط کہتا ہے اسی سلطان نے
हमें जिंदा वापस आने का हुक्म दिया। तुम जाकर अमानतों को बचाओ, मैं अपने भाइयों को बचाऊंगा। बसात जाने ही लगता है तो विलाद उसे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले क्या करोगे? मगर बसात नहीं सुनता और चला जाता है। ये देखकर विलाद पादरी से कहता है, पादरी मोहब्बत बहादुर को बर्बाद कर देती है। वो दोनों भी वहां से निकल जाते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपने को बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।